بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 اکتوبر 2025 ہے اور دن ہے سوموار کا، پیر کا، اور اس وقت دوپہر کے دن کے 12 بجے ہیں۔ پورے 12 بجے سوئی پہ سوئی چڑھی ہوئی ہے اور آج کی حکومت کی، رجیم کی اور خیبر پختونخوا میں اپوزیشن کی، مرکزی حکومت کی اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں اپوزیشن کی، ان کے بھی 12 بج گئے، ان کی بھی سوئی پر سوئی چڑھ گئی۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہ بننے دیا جائے، جبکہ گورنر صاحب نے، فیصل کریم کنڈی نے پورا زور لگا لیا، پورا ٹل لگا دیا۔ انہوں نے بوجھے بچڑیاں پٹ دیں۔ کس کے ذریعے پٹ دیں؟ پٹنے کی کوشش کی۔ بچڑیاں بوجھے، یہ پنجابی کے محاورے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان کی طرف سے بہانے پر بہانہ کیا جاتا رہا کہ سہیل آفریدی کا راستہ روکا جائے، ان کو کسی بھی طرح سے وزیر اعلیٰ نہ بننے دیا جائے۔ باقی بھی ایسی ہی کوششیں کرتے رہے، مرکز سے ایسی آوازیں آتی رہیں اور پرویز رشید کی طرف سے کہا گیا کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے، اس بندے کو کسی طور بھی وزیر اعلیٰ نہ بنایا جائے، یہ ملک دشمن ہے، صوبے کا دشمن ہے، عوام کا دشمن ہے۔ اسی طرح سے خواجہ آصف بھی یہی راگ الاپتے رہے کہ ان کو کسی طور بھی وزیر اعلیٰ نہ بنایا جائے۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ کسی صورت وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا جائے گا۔ ایسے موقع پر فیصل واوڈا صاحب سب سے آگے ہوتے ہیں، لیکن اب وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ شاید انہوں نے صورتحال کو بھانپ لیا تھا۔ پہلے تو علی امین گنڈا پور کی طرف سے 8 اکتوبر کو عمران خان کے حکم پر، ان کی ہدایت پر استعفیٰ دیا گیا۔ گورنر صاحب نے پہلے تو 2-3 دن کہا کہ مجھے استعفیٰ ملا ہی نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا کہ استعفیٰ مل گیا ہے لیکن وہ ہاتھ سے لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے اس پر کوئی عمل نہیں کیا جائے گا، اس لیے اس کو منظور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے، سوچئے کہ اگر یہی صورتحال پنجاب میں ہوتی، یہی صورتحال سندھ میں ہوتی، یہی صورتحال بلوچستان میں ہوتی تو کیا گورنر کوئی رکاوٹ ڈالتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں پہ خصوصی حالات تھے اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف ہم نے عدم اعتماد کی تحریک لانی ہے۔ ہمارے پاس 52 لوگ ہیں، جبکہ علی امین گنڈا پور کے پاس 92 لوگ ہیں، 93 لوگ ہیں۔ ہم نے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانی ہے، لیکن اب ان کو موقع مل گیا تھا اپنا وزیر اعلیٰ لانے کا، لیکن اب انہوں نے دوڑ لگا دی تو دوسرے اقدامات کرتے رہے کہ کم از کم یہ بندہ سہیل آفریدی، اس کو وزیر اعلیٰ نہ بنایا جائے۔ عمران خان کی طرف سے علی امین گنڈا پور کو کہا گیا 8 اکتوبر کو کہ سیٹ چھوڑ دیں، استعفیٰ دے دیں، گھر چلے جائیں اور آپ کی جگہ پر سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ استعفیٰ دیا، استعفیٰ گورنر تک پہنچ گیا۔ پہلے انہوں نے کہا استعفیٰ ملا نہیں، پھر انہوں نے کہا استعفیٰ ملا ہے لیکن وہ ہاتھ سے لکھا ہوا نہیں۔ علی امین گنڈا پور کی طرف سے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ پہنچا دیا گیا تو کہا گیا کہ استعفیٰ مل گیا ہے، ہاتھ سے لکھا ہوا مل گیا۔ 2 استعفے ہیں لیکن دونوں پر الگ الگ سائن کیے گئے ہیں، اس لیے ان کو منظور نہیں کیا جا سکتا۔ علی امین گنڈا پور میرے پاس آئے، میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ 15 اکتوبر کو میرے سامنے آئے، میرے سامنے آ کے تصدیق کریں کہ یہ ان کا استعفیٰ ہے۔ تو کیسا ان کی طرف سے حکم دیا گیا، ہدایت دی گئی، اور یہ بندہ وہ ہے جو علی امین گنڈا پور سے اپنے حلقے میں ہارا ہے، برے طریقے سے ہارا ہے، لیکن ان کو گورنر بنا دیا گیا تو علی امین گنڈا پور کے خلاف وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں اور جو بھی قانونی نقطہ ان کے سامنے آتا ہے ان کو خوار کرنے کا، اس طرف وہ نکل جاتے ہیں۔ ایک طرف بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور کی چھٹی ہوگی، کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ دونوں طرف کھیل رہا تھا، اس بندے نے کرپشن کو فروغ دیا، گورننس کا معاملہ تھا۔ ایک طرف ایسی باتیں کر رہے تھے اور دوسری طرف ان کی پوچھل پر، ان کی دوم پر پاؤں رکھا گیا تو یہ ان کی مخالفت میں مزید اوپر کھڑے ہو گیا۔ دوم پر کھڑے ہونے کے باوجود بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا استعفیٰ قابل قبول نہیں ہے۔ دوم پر پاؤں آیا تو کہنے لگے کہ یہی وزیر اعلیٰ رہیں گے، لیکن علی امین گنڈا پور کی طرف سے کوئی بیان اس حوالے سے سامنے نہیں آیا۔ لیکن وہاں پہ اجلاس طلب کر لیا گیا، اسپیکر کی طرف سے کہا گیا کہ آج 10 بجے اجلاس ہوگا۔ اجلاس شروع ہو گیا۔ وہاں پہ عباد اللہ صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے وہاں پہ اپنا وہی نقطہ نظر پیش کیا۔ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا کیونکہ گورنر نے استعفیٰ منظور کرنے سے انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ اجلاس ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس پر اسپیکر کی طرف سے رولنگ دی گئی، انہوں نے سارا کچھ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کی طرف سے 2 مرتبہ استعفیٰ دیا گیا اور انہوں نے آج کے اجلاس میں واضح طور پر کہا، انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی طرف سے مجھے وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا، ان کے حکم پر، ان کے ہدایت پر میں وزیر اعلیٰ بنا تھا، انہوں نے اب یہ حکم دیا ہے تو میں وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دے چکا ہوں، میں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اسپیکر کی طرف سے کہا گیا کہ گورنر استعفیٰ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن استعفیٰ دیا جانا ہی اس کی قبولیت ہوتی ہے، لہٰذا یہ اجلاس جاری ہے اور اس میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب
انتخاب کیا جائے گا اور اس میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا گیا تو وزیر اعلیٰ صاحب کو ملے وہاں پہ 90 ووٹ، جبکہ ان کے ممبران کی تعداد 92 ہے یا 93 ہے، ان میں سے 90 لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، ایک دو ادھر ادھر ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو سکتا ہے کہ ایک مسعود صاحب ہے ملک سے باہر ہیں، وہ پاکستان میں نہیں آئے۔ بہرحال انتخاب ہو گیا، اور کس وقت انتخاب ہوا؟ دن کے پورے 12 بجے انتخاب، اور ان کے 12 بج گئے۔ اسپیکر کی طرف سے بابر سلیم سواتی نے سارا کچھ کیا، آئین کے مطابق کیا، قانون کے مطابق کیا، جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے۔ اور ان کو کیا ملا؟ جو پوری کوشش کر رہے تھے کہ سہیل آفریدی کو کسی صورت وزیر اعلیٰ نہ بنے دیا جائے، اور اس موقع پر اپوزیشن کی طرف سے بائیکاٹ کیا گیا۔ وہ وہاں سے چلے گئے تو ان کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بننے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کیا کہا وہ آپ کو اس کے بعد ہم الگ سے سنا دیتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔